جماعت اسلامی اسی لیے جدوجہد کر رہی ہے کہ بالآخر پاکستان میں اگر ہم مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کوئی مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی امید دلانا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو پورا جبر کا نظام ہے اور چند خاندانوں کی اجارہ ہے اس کو توڑا جائے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. اور اس کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک حالات کے مطابق جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے حق دو عوام کو تحریک کو اثرنو منظم کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ہم نے اپنا ایک پورا چارٹر بنایا ہے، ایک قومی ایجنڈا تشکیل دیا ہے. اس ایجنڈے کے مطابق اب ہم نے تمام سرگرمیوں کو ڈیزائن کر کے رابطہ عوام مہم شروع کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ جو آئی پی پیز کا تسلط ہے، بلکہ اب تو آئی ٹی سیز کا تسلط بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس طرح سے یہ ظلم کا نظام جو موجود ہے اس پر کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی آپ اخبار پڑھیں گے اور اگر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ پھر پارٹیوں میں ذاتیات والی جو اور مفادات والی سیاست ہے وہ پھر سے سرگرم ہو گئی ہے، اور کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیت سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے، اور جوڑ توڑ کا یہ عمل ایک مرتبہ پھر تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کچھ وقفے کے لیے کچھ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے مل کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے، بجلی کے بل بم بن کر گر رہے ہوتے ہیں، گیس کا بحران سامنے کھڑا ہوا ہے آئندہ چند مہینوں میں، اور تنخواہ دار طبقے سے آپ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر پیسے لیے چلے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن ان جینوئن ایشوز پر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس کے پاس جب حکومت آتی ہے تو وہ اسی مرات یافتہ طبقے کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اگر آپ صرف آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں کہ جس میں 2 ٹریلین روپیز یعنی 2000 ارب روپے سے زائد ہم ادا کریں گے کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی جو بجلی جو بنے گی نہیں اس کے پیسے ادا کریں گے، تو ان آئی پی پیز کو بنانے والے اور ان کو چلانے والوں میں یہ ساری جماعتیں شامل ہیں. اور یہ دور 1994 سے شروع ہوا، بلکہ 1988 سے اس پر بات ہونا شروع ہوئی تھی. تو پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، قاف لیگ، اور پھر نون لیگ، پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی، سب نے نئی نئی آئی پی پیز بنائی، اور سب نے وہ معاہدے کیے کہ جس معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کو رو رہے تھے، ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے جو ہمارے اکانومسٹ ہیں انہوں نے ایک موقر اخبار میں یہ مضمون لکھا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ میں تو ہم جو رقم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے، اور ساری پارٹیوں نے یہ چھوٹ دی ہے. کیا نون لیگ، کیا قاف لیگ، کیا پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی، انہوں نے سب کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دی ہے. بلکہ 2017-18 سے تو انہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ پہلے یہ انکم ٹیکس کی جو چھوٹ تھی وہ کاغذوں میں لکھی بھی آتی تھی، اب پچھلے 6-7 سال سے انہوں نے اس کو مرج کر دیا ہے اور بہت ساری چیزوں میں. اب آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنے پیسوں کی چھوٹ دی گئی ہے. جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، سلیب ختم نہیں کر سکتے، وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں اور ان کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی مل رہی ہے. یہ جتنے پلانٹ انہوں نے لگائے ان کی اکثریت اپنے پیسے پورے کر چکی ہے، بلکہ 3-3, 4-4 گنا زیادہ اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ پیسے لے چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ہم پر مسلط ہیں. جو سب سے پہلے 5 آئی پی پیز بنی تھیں اس میں سے 4 کے معاہدے ختم ہو گئے تھے، لیکن 5 کے معاہدے ختم ہو گئے تھے اور صرف جو ہے وہ ایک کو آگے پیچھے کیا اور باقی ساری ہم پر مسلط رہی. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہیں ہے. جن کے معاہدے پورے ہو گئے انہیں فارغ کریں، جن کے پلانٹ وہ سیدھا ہیں ان کو ختم کریں، جنہوں نے جھوٹ بول کر معاہدے کیے، معاہدے کرنے والوں کو بھی پکڑو اور جن سے ہوا ہے ان کو بھی پکڑو. اسی لیے ہم فارنزک آڈٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس پورے عمل میں سارے شریک جرم ہیں، اس لیے کوئی بھی سامنے آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے جماعت اسلامی کے. نہ کسی میں اخلاقی جرت ہے اور نہ ان کے کرتوت اس قابل ہیں
کہ وہ قوم کے سامنے آ کر بتائیں کہ یہ آئی پی پیز کے نام پر جو ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے اوپر، اس پر ان کا کیا کردار ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے جینوئن ایشو پر صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ ہم نے جو دھرنا دیا، اس دھرنے کے بعد ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ بھی معمول کا کوئی دھرنا تھا، معاہدہ ہوا ختم ہو گیا۔ ہم نے معاہدہ بھی کیا ہے اور معاہدے کا فالو اپ بھی کر رہے ہیں۔ آج اگر دھرنے کے بعد 17 دن ہو گئے تو ہمارے کاؤنٹ ڈاؤن میں اب 28 دن رہ گئے ہیں، اور میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کی جو بھی اتحادی ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ صرف جو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کم کیے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، پینٹ ہے۔ یہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر شریف خاندان کی آئی پی پیز اور شریف خاندان کے منظور نظر قریب ترین لوگوں کی آئی پی پیز اگر صرف ان کی کیپیسٹی پیمنٹ 1 سال کے لیے یہ روکیں تو پاکستان بھر کی بجلی اس سے کہیں زیادہ سستی ہو سکتی ہے۔ صرف شریف خاندان کی آئی پی پیز، اور وہ بھی صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ جو امپورٹڈ کول اور آئل کے اوپر شو کیا جا رہا ہے، گنے کی پھوک پر اگر وہ آئی پی پی چل رہی ہیں تو یہ بھی تو ایک ڈفرنس ہے نا۔ یہ بھی پاکستان کا بچہ بچہ ادا کرتا ہے، پھر یہ آ کر بادشاہ سلامت بن کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 14 روپے کم کر دیے۔ آپ یہ بتاؤ کتنے روپے کھائے ہیں آپ نے اب تک؟ کتنا پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے آپ نے اپنے چند پسندیدہ لوگوں کے ساتھ مل کر، اور ابھی بھی یہ فراڈ چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں پورے پاکستان میں کمی چاہیے اور بجلی کی لاگت کے مطابق بجلی کی قیمت چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ احسان کر کے بس ہم نے اتنے ارب روپے نکال لیے، وہ سارے ارب روپے ہمیں دیجئے جو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر اپنی فیملی اور اپنی پسندیدہ ترین لوگوں کو کہ آئی پی پیز کے نام پر ہم سے لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکس کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی پیز نے جو 2017-18 تک کی رپورٹ تھی، 1.2 ٹریلین روپیز ان کو صرف انکم ٹیکس کی مد میں چھوٹ دی گئی، 1200 ارب اس وقت، اور اس کے بعد سے انہوں نے بتانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ اس سے ڈبل ٹرپل ہو چکا ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا، یعنی ہزاروں ارب روپے صرف انکم ٹیکس ایگزمپشن میں 40 خاندانوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیے، اور پاکستان کے عام تنخواہ دار لوگوں کو آپ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کے بھیجتے ہیں، گیس پہ ٹیکس لگا کے بھیجتے ہیں، پیٹرول پہ لیوی لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ظالم اور مکروہ قسم کا عمل ہے جو یہ حکمران کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ 28 تاریخ کو، 28 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملگیر ہڑتال ہوگی۔ ہمارے تمام کارکنان رابطے میں تاجروں سے، صنعتکاروں سے اور لوگوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ اس حکمران طبقے نے ہماری پوری معیشت کا پہیہ جام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ مایوس کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی پرامن سیاسی مزاحمت سے اور جد و جہد سے یہ میسج نہیں دیں گے کہ پوری قوم متحد ہے، تو پھر یہ مزید لوٹیں گے، مزید کھائیں گے۔